أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے فالج اور اس کی اقسام، ان کی یقینی تشخیص اور ان کا یقینی علاج۔ ذہن نشین کر لیں، فالج کے لغوی معنی نصف کے ہیں۔ اس مرض میں بھی انسانی نصف جسم مبتلا مرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 دائیں نصف، یہ انسان طول میں۔ نمبر 2 بایاں نصف بدن، انسان طول میں۔ یا نمبر 3 نصف بدن، انسان نچلا دھڑ عرض میں۔ یہی انسانی بدن کی نصف بدن کے لحاظ سے ممکنہ تقسیم ہو سکتی ہیں۔ فالج کی تمام اقسام میں نصف بدن انسان ہی نکارہ یا بے حس ہوتا ہے، تو کیوں ہوتا ہے؟ اس کی علمی توجیہ صرف قانون مفرد اعضاء کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ فالج ہونے کے اسباب سے لے کر تشخیص اور یقینی علاج تک تمام پیدا ہونے والے سوالات کے مدلل جواب صرف قانون مفرد اعضاء کے ذریعے ہی دیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے نسخہ باز اور بغیر اصول و قانون علاج کرنے والے معالجین تمام عمر مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ فالج کے متعلق جاننے سے پہلے انسانی بدن کی اصولی تقسیم کو جاننا اور اس تقسیم کی حقیقت اور فائد کو سمجھنا از بس ضروری ہے۔ انسانی جسم کا نظام 3 حیاتی ٹیشوز کے تعامل اور کارکردگی پر منحصر ہے۔ اس طرح انسانی صحت کے متعلق 6 تحریکیں بن جاتی ہیں۔ 3 کیمیائی تحریکیں جن میں اخلاط جسم میں جمع ہوتی ہیں، اور 3 مشینی تحریکیں جن کے تحت ہر ٹیشو کی خلط جسم کی ضرورت کے مطابق جسم میں روک کر فالتو خلط جسم انسان سے خارج کر دی جاتی ہے۔ فالج خواہ کسی قسم کا ہو، دراصل تحلیل کا مرض ہوتا ہے۔ اصول کے مطابق جب کسی ٹیشو میں تحریک ہوتی ہے تو اس سے اگلی ٹیشو میں تسکین اور اس سے اگلے ٹیشو، یا اس طرح سمجھ لیں تحریک والے ٹیشو سے پچھلے نسیج میں تحلیل ہوتی ہے۔ زندگی، صحت، بیماری، بچپن سے جوانی اور بڑھاپا، یہ سب کچھ اسی تحریک، تسکین اور تحلیل کے باعث پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنی ضرورت کا علم دین اور علم صحت ہر کسی کے لیے حاصل کرنا لازمی ہے۔ ہم آسانیاں تلاش کرنے والوں نے علامات کو دبانے والی چیزوں اور ادویات کے نام یاد کرنے کو علم صحت و بدن سمجھ لیا ہے، جبکہ اصل علاج اور علم الابدان کی روح ان اصولوں اور قوانین کو سمجھنا ہے جن کے تحت انسانی جسم میں موجود اعضاء خواہ مرکب ہوں یا مفرد، انہیں آپریٹ کرنے کا ہنر سیکھا جائے۔ انسانی جسم میں پیدا ہونے والی کوئی خرابی ان تینوں ٹیشوز کے عدم اعتدال سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بیماری یا خرابی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی۔ ہمارا رویہ اور اس خرابی سے نپٹنے کا طریقہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے جوڑوں کی غشائی جھلی میں درد ہونے لگا۔ اس مریض نے جوڑوں کی غشائی جھلی کی سوزش کو دور کرنے کی بجائے کوئی پین کلر یا عارضی درد روکنے والی ترکیب استعمال کرنا شروع کر دی۔ اس مریض نے کچھ مہلت حاصل کر لی یا کچھ وقت سکون سے بسر کر لیا، لیکن جوڑوں کے نظام میں موجود چھوٹی خرابی کو بڑھا لیا۔ اب جب بھی ایسا مریض اپنے جوڑوں کے نظام میں موجود خرابی کو بنیاد بنا کر درست کرنا چاہے گا، اسے پرہیز بھی زیادہ کرنا پڑے گا، دوائی بھی زیادہ استعمال کرنا پڑے گی، اور اس کے اخراجات بھی زیادہ برداشت کرنے پڑیں گے۔ فالج کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ ایک صحت مند انسان میں تحریک، تسکین اور تحلیل کا عمل ایک نسیج سے دوسری نسیج میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ٹیشو ضرورت سے زیادہ طاقتور یا ضرورت سے زیادہ کمزور نہیں ہوتا۔ قدرت نے انسانی جسم کی تخلیق ہی اس طرح کی ہے
کہ سارا بدن ایک ہی وقت میں مبتلا مرض نہیں ہو سکتا۔ انسانی بدن کی بناوٹ اور اس کے اندرونی نظامات اس طرح تشکیل دیے گئے ہیں کہ ہر عضو دوسرے عضو کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح زندہ جسم میں تعمیر اور تخریب کا عمل ہر دم جاری رہتا ہے۔ جسم انسان میں موجود ہر نسیج کی غذا اور ضروریات دوسرے انسجات سے الگ ہیں۔ جس قسم کی اغذیہ استعمال کی جائیں اس کا متعلقہ ٹیشو زیادہ کام کرنے لگتا ہے اور دوسرے انسجا کی نسبت طاقتور بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن انسجا کی متعلقہ اغذیہ استعمال نہ کی جائیں وہ انسجا کمزور ہو جاتے ہیں اور مسلسل فاقہ کشی کا شکار رہنے والے انسجا کو اپنی توانائی برقرار رکھنے اور اپنے افعال سر انجام دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک وقت ایسا پہنچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نسیج تحلیل کے باعث اپنے افعال سر انجام دینے سے عاجز آ جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں انسان کو فالج ہو جاتا ہے۔ ہر فالج ایک سا نہیں ہوتا۔ 3 قسم کے فالج 3 قسم کے ٹیشوز کے متعلق ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے فالج کے اسباب، علامات اور علاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی بھی فرد یا معالج کو فالج کے علاج کے متعلق کسی خصوصی تربیت یا نسخہ جات کی کوئی ضرورت نہیں، شرط صرف یہ ہے کہ وہ قانون مفردہ کے مطابق تشخیص کا ماہر ہو۔ اگر کوئی درست تشخیص کرنا جانتا ہے تو بڑی سے بڑی اور پیچیدہ ترین امراض کا علاج بغیر کسی دوائی یا نسخہ جات آسانی سے کر سکتا ہے۔ دائیں طرف کا فالج وودی اعصابی تحریک سے ہوتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا ایک راز ہے کہ جگر خود تو بدن کے دائیں جانب پسلیوں کے نیچے واقع ہے، لیکن اس کی تحریکات کا اثر بائیں جانب کا نصف سر اور بائیں جانب کا سینہ شانہ سمیت پسلیوں تک ہے۔ لیکن فالج میں بے حسی کی کیفیت مکمل سر سے پاؤں تک دایاں حصہ بدن پر اثر انداز ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ جگر کی تحریک کے اثرات بائیں نصف بدن پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام تر خون کا دباؤ بائیں نصف بدن کی طرف ہوتا ہے، اس لیے دایاں حصہ جسم کے عضلات تحلیل کے باعث کمزور ہو کر اپنے افعال و فرائض ادا نہیں کر سکتے اور نتیجہ میں دائیں جانب کا فالج ہو جاتا ہے۔ دائیں فالج کے مریض کی تحریک چونکہ وودی اعصابی ہوتی ہے، اس لیے ایسے مریض کے جگر، گردے اور آنتیں اپنا کام درست کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان مریضوں میں پیشاب یا پخانہ رکنے کی شکایت نہیں ہوتی، لیکن ان مریضوں میں زبان کی ہکلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور صحیح ذائقہ کی پہچان بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ کچھ مریضوں میں وودی عضلاتی تحریک مکمل نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ اور ہاتھ پاؤں پر سوزش ظاہر ہو جاتی ہے اور جسم و چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ مریض کو جلن اور دل میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور بعض مریض خفقان قلب کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دائیں فالج کا اصول علاج بھی سادہ ہے۔ اصول کے مطابق وودی اعصابی تحریک کو اعصابی وودی اور اعصابی عضلاتی تحریک میں بدل دیں۔ ادویات اور اغذیہ اعصابی وودی سے اعصابی عضلاتی تک دیں، فوراً ہی فالجی کیفیت اور اس کے ساتھ دوسری علامات بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دائیں فالج کے علاج میں فارماکوپیا قانون مفردہ کے نسخہ جات علامات کے مطابق اور اعصابی وودی سے اعصابی عضلاتی اغذیہ بہترین کام کرتی ہیں، لیکن بکرے کے پائے اور اعصابی سبزیاں، کدو، ٹینڈے، گاجر، شلجم وغیرہ، سفید زیرہ، بڑی الائچی، ہلدی اور دھنیا بغیر نمک، گھی اور نمک کے مریض کو زیادہ مقدار میں استعمال کروایا جائے تو مریض کے تیز رفتار فاقے پر جادو اثری کا گمان ہوتا ہے۔ بایاں فالج قانون مفردہ کی تقسیم جسم کے مطابق بائیں طرف کا فالج اعصابی عضلاتی تحریک کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان میں اعصابی عضلاتی تحریک قائم ہو جائے اور لمبے عرصے تک قائم رہے اور اس کی وجوہات کیفیاتی، نفسیاتی یا مادی اسباب خواہ کچھ بھی ہوں، تو بائیں حصہ جسم کے غدد شدید تحلیل کے باعث تحلیل غذا کا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور بائیں نصف حصہ بدن کے عضلات شدید تسکین کے باعث یہاں کے عضلات سستی کی وجہ سے اپنی حرکت کے افعال بند کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کے طور پر بائیں نصف حصہ بدن اپنی حرکات بدن چھوڑ دیتا ہے، جسے ہم بائیں جانب کا فالج کہتے ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی ہو اچانک اور بغیر سبب نہیں ہوتا، اسی طرح فالج بھی خواہ کسی قسم اور طرف کا ہو اچانک اور بے سبب نہیں ہوتا۔
بائیں طرف کا فالج ہونے سے پہلے مریض کا جسم بوجھل رہنے لگتا ہے، مریض کے جسم میں حرکت کم ہو جاتی ہے، آرام کرنے سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بائیں حصہ جسم خصوصاً بازو اور ٹانگ میں شدید درد رہنے لگتا ہے، پھر مریض کو اپنا بایاں بازو اور ٹانگ ہلانے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ مریض کو حرکت کرنے یا چلنے پھرنے سے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ جب ایسے مریض کی تشخیص کنفرم ہو جائے تو فارماکوپیا کے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی نسخہ جات بائیں طرف کے فالج میں بہترین کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے مریض کو بیسن کی روٹی اور اس کے ساتھ کسی بھی جانور کی اوجری، ٹماٹر، پیاز، دار چینی اور سرخ مرچ ڈال کر کھلائی جائے، جس کے ساتھ املی، خشک آلو بخارا اور انار دانہ کی چٹنی بھی شامل ہو، تو مریض حیرتناک تیزی سے تندرست ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بائیں جانب کے فالج والے مریض کی قوت احساس بہت بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ معمولی لمس بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اصول کے مطابق مریض کے اعصاب سے دوران خون کو جتنی جلد عضلات میں منتقل کر دیا جائے، اتنی جلد ہی مریض کی قوت گویائی اور بائیں حصہ جسم کی حرکت واپس آ جاتی ہے۔ نچلے دھڑ کا فالج انسانی جسم کی افقی تقسیم کے مطابق ناک سے نچلا حصہ بدن، جن میں انتڑیاں، مثانہ اور دونوں ٹانگیں شامل ہیں، مفلوج ہو جاتی ہیں، اس لیے کسی بھی قسم کی حرکت نہیں کر سکتی، اور ان کے ساتھ ہی مثانہ اور انتڑیاں بھی چونکہ مفلوج ہوتی ہیں، اس لیے مریض کا پیشاب اور پخانہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ مریض کا پخانہ سیاہ سطحوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مریض فالج اسفل یعنی نچلے دھڑ کے فالج والے مریض کا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے مفلوج حصہ بدن سے اگر کچھ حصہ کاٹ لیا جائے یا اسے کوئی سوئی وغیرہ چبھوئی جائے تو اسے احساس یا درد محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے مریض کو پیشاب یا پخانہ نکالنے کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے مریض کا پخانہ کسی کو ہاتھ یا کسی مشین سے نکالنا پڑتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی جسمانی تقسیم کے مطابق نچلے دھڑ کا فالج عضلاتی غدی تحریک کے باعث ہوتا ہے۔ مریض کے غدد تسکین اور اعصاب شدید تحلیل میں ہوتے ہیں۔ ایسے مریض کے علاج میں غدی عضلاتی کی بجائے غدی اعصابی اغذیہ اور ادویہ کو استعمال کروانا ہوگا تاکہ غدد کی تسکین اور اعصاب کی تحلیل سے جلد چھٹکارا مل سکے۔ غدی عضلاتی اغذیہ اور ادویہ غدد کو تحریک میں تو لاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی عضلات کو تقویت دیتی ہیں۔ نچلے دھڑ کے فالج والے مریض میں غدد میں تحریک لانے کے ساتھ اعصاب میں تقویت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نچلے دھڑ کے فالج والے مریض میں فارماکوپیا قانون مفرد اعضاء کے نسخہ جات علامات کے مطابق بہترین کام کرتے ہیں، لیکن اگر ایسے مریض کو غذا میں کالی مرچ اور ادرک وغیرہ ڈال کر اعصابی سبزیاں، کدو، ٹنڈے وغیرہ اغذیہ کی گروپ بندی کے 4 نمبر 5، 6 اور 1 کے ساتھ اونٹنی کا دودھ وافر مقدار میں مریض کو استعمال کروایا جائے تو مریض حیرتناک رفتار سے تندرستی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا ہے بالکل درست ہے، لیکن بعض اوقات مریض کی تحریک مکمل نہیں ہوتی یا مریض کے مزاج میں کوئی پیچیدگی ہوتی ہے جو اس کی تحریک، تسکین اور تحلیل کے نظام کو آٹومیٹک طریقے سے بدلنے نہیں دیتی۔ ان تمام مسائل سے نپٹنے کے لیے درست تشخیص کا جاننا ضروری ہے۔ نبض اور پیشاب سے تشخیص کرنا ایک فن ہے جسے جاننے اور سمجھنے میں ایک عمر گزر جاتی ہے، لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کریم محنت کرنے والوں اور خلوص کے ساتھ تلاش و کوشش کرنے والوں کو بے حساب دیتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، ڈھونڈنے والے کی طلب سچی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو تشخیص اور تجویز کا علم دیا ہے، اسے سادہ لیبارٹری ٹیسٹوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے بتانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ان سادہ ٹیسٹوں کے ذریعے بے خطا یقینی تشخیص پر عبور حاصل کرنے کے لیے میرے اسی چینل پر ایک لائیو تعلیمی سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ ہر کوئی اپنی ذہنی صلاحیت اور عملی کوشش اور توجہ سے اپنی تشخیصی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں سب سے اہم چیز کسی بھی معاملے کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے، اور یہ جڑ یا بنیادی وجہ کیوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر باقاعدہ سائنسی ثبوتوں کے ساتھ آپ اس علم کو حاصل کر لیں اور ان سے فوائد حاصل کرنے کا ہنر سیکھ لیں تو آپ ایک کامیاب اور مشہور معالج بن سکتے ہیں۔
ہمارے اس آن لائن پروگرام سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب کو اس طرف متوجہ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔